بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس قوم میں بڑے دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت کے لائق سمجھا اس کو انہی لوگوں میں پسند کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، بڑے سمجھدار اور بہت بردبار تھے، بہت رحم دل اور خلیق تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا رسول ہوں، مجھے حق تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کرنے اور تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجا ہے۔ قوم نے یہ سن کر خوب ہنسی اڑائی، خوب ہنسے، کہنے لگے تم کب سے نبی ہو گئے؟ کل تک تو تم ہمارے جیسے تھے، آج کہتے ہو کہ میں نبی ہوں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رسول ہیں۔ دولت مندوں اور مغروروں نے کہا کہ اللہ کو ان کو ہی نبی بنانا تھا، ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا؟ کیا سب مر گئے تھے جو ان کو نبی بنایا؟ معاذ اللہ، اللہ جس کو چاہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ سب ایمان لے آئیں، اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے باز آئیں، لیکن چند آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ایمان لانے والے بیچارے غریب لوگ تھے جو اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ مالدار بھلا کیوں ایمان لاتے؟ ان کو غرور نے، ان کے تکبر نے اس بات کی اجازت کب دی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانتے؟ ان کی دولت نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ ناظرین کرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور مدتوں سمجھایا، 950 برس تک سمجھاتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کان لگا کر نہ سنی، نہ ایمان لائے، نہ بتوں کی عبادت سے باز آئے، نہ اللہ کا دھیان آیا، نہ آخرت کی فکر ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، انتظار کرتے کرتے اکتا گئے۔ تھک ہار کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ان میں سے ایک بھی کافر نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم نے ان کو کشتی بناتے دیکھا تو خوب ہنسے اور مذاق اڑایا، کہنے لگے اے نوح یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ تم بڑے ہی کب سے بن گئے؟ تم نے کب سے بڑھئی کا کام اختیار کیا؟ ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ ان پیشہ وروں کے پاس نہ بیٹھو، مگر تم نے ہمارا کہا نہ مانا، تم نے بڑھئی اور لوہار کی صحبت نہ چھوڑی اور اس کا یہ اثر ہوا۔ اے نوح یہ تو بتاؤ اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ اس کو ریت میں چلاؤ گے یا پہاڑ پر چڑھاؤ گے؟ بتاؤ تو کیا کرو گے؟ دریا تو یہاں سے بہت دور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سنتے رہتے اور صبر کرتے رہتے، اس سے بھی زیادہ سخت باتیں سنی اور صبر کیا، بس یہی جواب دیا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل انشاءاللہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ آ گیا اللہ کا وعدہ جس کا اس قوم کو انتظار تھا، جس کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس کا تم ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ اللہ کا عذاب ہے، خدا بچائے، بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھلا کون بچ سکتا ہے؟ پانی جو چلا تو اس کو سوائے اللہ کے کون روک سکتا تھا؟ آسمان سے برستا تھا اور زمین بھی اگلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنے گھر والوں اور مسلمانوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور اپنے ساتھ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لو۔ آج کے دن اس طوفان سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، حیوان ہو یا انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر اپنے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو بٹھایا، پھر خود بیٹھ گئے اور کہا اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور تھمنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی چلی، موجوں کی چیرتی ہوئی تپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی چلی جا رہی تھی
اور موجیں اس غضب کی اٹھتی تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ دریا میں تیر رہے ہوں۔ یہ تو زبردست قدرت والے کا بھیجا ہوا عذاب تھا، اس کا جوش و غضب کیا پوچھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب سے بھاگتی پھرتی تھی، اور کہیں بچاؤ کی صورت نظر نہیں آتی تھی، کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے عذاب سے بھلا کون بچا سکتا تھا؟ جب سب کافر ڈوب گئے، بستی کی بستی تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ نے کہا، اے آسمان رک جا، اے زمین پانی کو نگل لے۔ اللہ کے حکم کی دیر تھی، ادھر اس نے حکم دیا، ادھر پانی خشک ہوا۔ حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ آواز آئی، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر پڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام ماں، گھر والوں اور مسلمانوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی سے اتر پڑے، خشکی پر چلتے تھے اور شکر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، اور ان پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ نہ آسمان نے ان پر آنسو بہائے، نہ زمین کو ان پر ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد خوب بڑی، اتنی بڑی کہ ملک کے ملک ان کی اولاد سے آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے، اور بہت امتیں ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر دونوں جہاں میں سلامتی ہو۔ ناظرین کرامی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔